کیا خوب کہا ہے کسی نے، زندگی میں کبھی کسی کو قصوروار نہ بناؤ۔ اچھے لوگ خوشیاں لاتے ہیں اور برے لوگ تجربہ۔ کیمیائی تعاملات کی قسمیں، ٹائپس آف کیمیکل ریاکشنز۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے معلوم کیا تھا کہ کیمیائی تعاملات کیا ہوتے ہیں اور اس کی مختلف مثالیں بھی سیکھی تھی، مثلاً دودھ کا دہی بننا، لوہے کا زنگ لگنا، غذا کا جسم میں ہضم ہونا وغیرہ۔ آج ہم ان کیمیائی تعاملات کے اقسام کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ کیمیائی تعامل کی پہلی قسم ہے اتحادی تعامل، کمبینیشن ریاکشن۔ ایسا تعامل جس میں دو یا دو سے زیادہ متعامل یا اشیاء مل کر نئی شے بناتے ہیں اتحادی تعامل کہلاتا ہے۔ اس کا جنرل فارم A+B ٹرنس انٹو AB ہے، جہاں A اور B دو متعامل ہیں جو تعامل کر کے ایک نئی شے AB بناتے ہیں۔ اس طرح کے تعامل کو اتحادی تعامل کہا جاتا ہے۔ چلیے اسے مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ مثال نمبر 1، کوئلے کا احتراق یا جلنا۔ کوئلہ جو کہ کاربن سے بنا ہوتا ہے اور آکسیجن گیس جو جلنے میں مدد کرتی ہے، جب یہ دو ریاکٹنٹس تعامل کرتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ بناتے ہیں جو کہ ایک نئی شے ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہائیڈروجن اور آکسیجن سے پانی کی تشکیل ہے۔ جب ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس آپس میں تعامل کرتے ہیں تو پانی بناتے ہیں جو مائع حالت میں ہوتی ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ اشیاء یا عناصر یا مرکبات متحد ہو کر واحد محصل بناتے ہیں تو اس طرح کے تعاملات کو اتحادی تعاملات کہتے ہیں۔ کیمیکل ریاکشن کی دوسری قسم ہے تحلیلی تعامل، ڈیکمپوزیشن ریاکشن۔ یہ اتحادی تعامل کے برعکس ہے، یعنی الٹا ہے۔ ایسا تعامل جس میں واحد یعنی ایک متعامل ٹوٹ کر دو یا دو سے زیادہ محصلات بناتا ہے تحلیلی تعامل کہلاتا ہے۔ اسے جنرل فارم میں اس طرح لکھ سکتے ہیں، A ٹرنس انٹو B+C، یعنی ایک شے A تعامل کے بعد ٹوٹ کر دو اشیاء B اور C میں بٹ گئی ہے۔ صرف دو ہی نہیں، دو سے زیادہ اشیاء میں بھی بٹ سکتی ہے۔ اس طرح کے متعاملات تحلیلی تعاملات یا ڈیکمپوزیشن ریاکشن کہلاتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم لیڈ نائٹرائٹ کو ایک ٹیسٹ ٹیوب میں گرم کریں تو یہ 3 محصلات میں بٹ جاتا ہے، تحلیل ہو جاتا ہے۔ یعنی لیڈ نائٹرائٹ کو جب گرم کیا جاتا ہے یا حرارت پہنچائی جاتی ہے تو یہ تحلیل ہو کر لیڈ آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن میں بٹ جاتا ہے۔ تحلیلی تعامل میں عام طور پر توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، تھرمل ڈیکمپوزیشن، حرارتی تحلیل۔ نمبر 2، الیکٹرولیٹک ڈیکمپوزیشن، برقی تحلیل۔ نمبر 3، فوٹولیسس ڈیکمپوزیشن، یعنی شمسی تحلیل۔ چلیے ان کو مثالوں کی مدد سے معلوم کرتے ہیں۔ پہلی قسم تھرمل ڈیکمپوزیشن یعنی حرارتی تحلیل۔ اگر حرارت کی مدد سے شے تحلیل ہوتی ہے تو اسے حرارتی تحلیل کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل کیلشیم کاربونیٹ کا گرم ہو کر کیلشیم آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں تحلیل ہونا۔ یہاں ہم اس مساوات میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیلشیم کاربونیٹ یعنی چونے کے پتھر کو جب گرم کیا جاتا ہے یا حرارت پہنچائی جاتی ہے تو یہ کیلشیم آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں تحلیل ہو رہا ہے۔ اس طرح کا تحلیلی تعامل جو حرارت کی وجہ سے ہوتا ہے حرارتی تحلیل کہلاتا ہے۔ کیلشیم آکسائڈ کو چونا یا کوئک لائم بھی کہتے ہیں۔ اس کے کئی استعمالات ہیں۔ ایک استعمال سیمنٹ بنانے میں ہے۔ اس کی ایک اور مثال فیرس سلفیٹ کی ہے۔ اگر ہم ایک ٹیسٹ ٹیوب میں تقریباً 2 گرام فیرس سلفیٹ لے کر گرم کریں تو یہ ٹوٹ کر فیرک آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور سلفر ٹرائی آکسائڈ میں تحلیل ہو جاتا ہے۔
یہ تعامل بھی حرارت کی مدد سے انجام پاتا ہے، اس لیے حرارتی تحلیل کی مثال ہے۔ اب نیکسٹ ہے الیکٹرولائٹک ڈیکمپوزیشن یعنی برقی تحلیل۔ اگر تحلیلی تعامل برقی توانائی یعنی الیکٹرک کرنٹ کی مدد سے ہو تو اسے برقی تحلیل یا الیکٹرولائٹک ڈیکمپوزیشن کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال پانی کی برق پاشیدگی ہے، جس میں پانی برقی توانائی کی مدد سے ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اس تجربے کو اساتذہ کی مدد سے آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک پلاسٹک مگ لینا ہوگا، اس کے پیندے میں 2 سوراخ کیجیے اور ان سوراخوں پر ربر سٹاپر لگائیے تاکہ پانی خارج نہ ہو سکے۔ اب ان ربر سٹاپر میں کاربن کا الیکٹروڈ داخل کیجیے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ ان دونوں الیکٹروڈ کو 6 وولٹ یا 9 وولٹ کی بیٹری سے جوڑ دیجیے۔ مگ کے اندر پانی اتنا بھریے کہ الیکٹروڈ ڈوب جائے۔ پانی میں ڈائلیوٹ سلفیورک ایسڈ کی چند بوندیں ڈالیے۔ اب پانی سے بھری ہوئی 2 ٹیسٹ ٹیوب لیجیے اور انہیں کاربن الیکٹروڈ پر الٹ دیجیے۔ سوئچ آن کیجیے اور مکمل آلات کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیجیے۔ تھوڑی دیر میں آپ مشاہدہ کریں گے کہ پانی کے بلبلے بن رہے ہیں اور ٹیسٹ ٹیوبس میں دھیرے دھیرے گیس جمع ہو رہی ہے۔ ایک ٹیسٹ ٹیوب میں کم اور دوسری میں زیادہ گیس جمع ہوتی ہے۔ کم حجم والی گیس آکسیجن ہوتی ہے اور زیادہ حجم والی گیس ہائیڈروجن ہوتی ہے۔ غور کیجئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آپ کے لیے ہنٹ ہے پانی کا ضابطہ یعنی H2O۔ اس کے بعد ہے فوٹولیسس ڈیکمپوزیشن یعنی شمسی تحلیل۔ اگر کیمیائی تحلیل سورج کی روشنی سے ہو تو اسے شمسی تحلیل کہا جاتا ہے۔ مثلا اگر ہم ایک چائنا ڈش میں سلور کلورائڈ لے کر تھوڑی دیر سورج کی روشنی میں رکھیں تو تھوڑی دیر کے بعد سفید رنگ کا سلور کلورائڈ سورج کی روشنی کی وجہ سے سرمئی رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ روشنی کے ذریعے سلور کلورائڈ کی سلور یعنی چاندی اور کلورین میں تحلیل کی وجہ سے ہے۔ اسے مساوات کی شکل میں اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے 2AgCl in presence of sunlight turns into 2Ag plus Cl2۔ اس تعامل کا استعمال بلیک اینڈ وائٹ فوٹوگرافی میں کیا جاتا ہے جس میں سورج کی روشنی کی وجہ سے تصویر بنتی ہے۔ تعامل کی تیسری قسم ہے ہٹاؤ تعامل یعنی ڈسپلیسمنٹ ریاکشن۔ ایسے تعامل جن میں زیادہ تعامل پذیر عنصر کم تعامل پذیر عنصر کو ہٹاتا ہے ہٹاؤ تعامل کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل لوہا جب کاپر سلفیٹ کے ساتھ تعامل کرتا ہے تو کاپر کو کاپر سلفیٹ سے ہٹا کر خود کاپر کی جگہ لے لیتا ہے اور فیرس سلفیٹ یعنی لوہے کا سلفیٹ بناتا ہے۔ اس مثال میں لوہا زیادہ تعامل پذیر عنصر ہے اور کاپر کم تعامل پذیر عنصر ہے، اس لیے لوہا کاپر کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتا ہے۔ اس قسم کے تعامل کو ہٹاؤ تعامل کہتے ہیں۔ چلیے اسے تجربے کی مدد سے معلوم کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم 2 ٹیسٹ ٹیوب میں کاپر سلفیٹ کا محلول لیں گے اور انہیں A اور B سے نشان کر لیں گے۔ اب ہم 2 میخ یعنی کیل لیں گے، ایک کو دھاگے سے باندھ کر ٹیسٹ ٹیوب A میں ڈالیں گے اور ایک کو ایسے ہی رکھیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہم 2 تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں گے۔ نمبر 1، ٹیسٹ ٹیوب A میں موجود کاپر سلفیٹ کا رنگ پھیکا پڑنا، اور دوسرا کاپر سلفیٹ کے محلول میں ڈبوئی گئی لوہے کی کیل بھورے رنگ کی ہونا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ اس تعامل میں لوہے نے کاپر سلفیٹ کے محلول سے دوسرے عنصر یعنی کاپر کو علیحدہ کر دیا، ہٹا دیا۔ اس طرح کا تعامل ہٹاؤ تعامل کہلاتا ہے۔ اسی طرح زنک اور کاپر سلفیٹ محلول کے تعامل میں زنک کاپر سلفیٹ سے کاپر کو ہٹا کر زنک سلفیٹ بناتا ہے۔ ایک اور مثال،
لیڈ اور کاپر کلورائڈ کا تعامل ہے، جس میں لیڈ کاپر کلورائڈ سے کاپر کو ہٹا کر لیڈ کلورائڈ بناتا ہے۔ یہاں کاپر کے مقابلے زنک اور لیڈ زیادہ تعامل پذیر عناصر ہیں، یہ کاپر کو ان کے مرکبات سے ہٹا دیتے ہیں۔ اب ہم تعامل کی ایک اور قسم معلوم کریں گے، جو ہے دوہرا ہٹاؤ تعامل، ڈبل ڈسپلیسمنٹ ریاکشن۔ یہ تعامل کافی انٹرسٹنگ ہے، چلیے اسے ہم ڈیلی لائف کی ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے ایک لڑکی ہے اور اس کے پاس ایک لال رنگ کی پین ہے، ایک اور لڑکی ہے اور اس کے پاس نیلے رنگ کی پین ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے پاس موجود پین اتنا پسند آتے ہیں کہ وہ ایکسچینج کر لیتے ہیں اور دونوں بہت خوش ہیں۔ اس طرح کا ایکسچینج کیمیکل ریاکشن میں بھی ہوتا ہے، جن میں دو کمپاؤنڈ یا مرکبات آیان ایکسچینج کر لیتے ہیں۔ ایسے تعاملات کو جن میں متعامل کے درمیان آیانوں کا تبادلہ یعنی ایکسچینج ہوتا ہے، دوہرا ہٹاؤ تعامل کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، سوڈیم سلفیٹ اور بیریم کلورائڈ کا تعامل۔ اگر سوڈیم سلفیٹ اور بیریم کلورائڈ کے محلول کو آپس میں ملایا جائے تو ایک سفید شے کی تشکیل ہوتی ہے، جو کہ پانی میں غیر حل پذیر ہوتی ہے۔ یہ غیر حل پذیر شے رسوب یعنی پریسپٹیٹ ہے، یعنی رسوب یا پریسپٹیٹ پانی میں غیر حل پذیر شے ہے جو کیمیائی تعامل کے دوران بنتی ہے، اور ایسا تعامل جس میں رسوب یا پریسپٹیٹ بنتا ہے اسے رسوبی تعامل یا پریسپٹیشن کہا جاتا ہے۔ رسوبی عمل سے غیر حل پذیر نمک حاصل ہوتے ہیں۔ اسے مساوات کی شکل میں اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے: سوڈیم سلفیٹ جمع بیریم کلورائڈ ٹرنس انٹو بیریم سلفیٹ جمع سوڈیم کلورائڈ۔ یہاں اس مساوات میں سوڈیم Cl2 کے ساتھ مل کر سوڈیم کلورائڈ بناتا ہے اور بیریم سلفیٹ کے ساتھ مل کر بیریم سلفیٹ بناتا ہے۔ یہ بیریم سلفیٹ کا سفید رسوب SO4 اور Ba2+ کے تعامل کے نتیجے میں بنتا ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان آیانز کا تبادلہ ہوا ہے۔ اس لیے ایسے تعاملات کو جن میں متعامل کے درمیان آیانوں کا تبادلہ ہوتا ہے دوہرا ہٹاؤ تعامل کہتے ہیں۔ دوہرا ہٹاؤ تعامل کا ایک استعمال پینٹ انڈسٹریز میں ہے، یعنی اسے پینٹ انڈسٹریز میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیمیائی ریاکشنز کی اگلی قسم ہے تکسید اور تحویل، آکسیڈیشن اینڈ ریڈکشن۔ تکسید، آکسیڈیشن، وہ عمل جس میں کوئی شے آکسیجن کو حاصل کرتی ہے یا ہائیڈروجن کو کھو دیتی ہے، یعنی ایک ایسا عمل جس میں شے کو آکسیجن حاصل ہو یا ہائیڈروجن ہٹ جائے، تکسید کہلاتا ہے۔ اس کا اپوزٹ یا الٹا ہوتا ہے تحویل، ریڈکشن۔ یعنی تحویل یا ریڈکشن وہ عمل ہے جس میں کوئی شے ہائیڈروجن کو حاصل کرتی ہے یا آکسیجن کو کھو دیتی ہے، یعنی تحویل میں شے کے ساتھ ہائیڈروجن مل جاتا ہے اور آکسیجن ہٹ جاتا ہے یا خارج کر دیا جاتا ہے۔ چلیے ان کو مثالوں کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ جب کاپر پاؤڈر کو گرم کیا جاتا ہے تو یہ سیاہ رنگ کا کاپر آکسائڈ بن جاتا ہے۔ اسے مساوات کی شکل میں اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے: 2Cu+O2 ٹرنس انٹو 2CuO۔ یہاں اس مساوات میں کاپر آکسیجن کے ساتھ مل کر کاپر آکسائڈ بن رہا ہے، یعنی کاپر کو آکسیجن حاصل ہوا ہے، اس لیے یہ تکسید کی مثال ہے۔ اور اگر اس کاپر آکسائڈ سے ہائیڈروجن گیس گزاری جائے تو سطح پر موجود سیاہ پرت بھورے رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسے مساوات کی شکل میں اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے: Cu+H2 ٹرنس انٹو Cu+H2O۔ یہاں اس مساوات میں ہائیڈروجن آکسیجن کو حاصل کر رہا ہے، اس لیے یہ تکسید ہے، جبکہ کاپر آکسائڈ یعنی CuO آکسیجن کو کھو رہا ہے، اس لیے یہ تحویل ہے۔ اور ایک اہم بات آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس تعامل میں تکسید اور تحویل دونوں ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے تعاملات کو ریڈاکس تعاملات کہتے ہیں۔
اس کی ایک اور مثال زنک آکسائڈ اور کاربن کا تعامل ہے، جس کی مساوات ہے ZnO + C ٹرنس انٹو Zn + CO۔ یہاں اس مساوات میں کاربن آکسیجن حاصل کر رہا ہے، اس لیے اس کی تکسید ہو رہی ہے، جبکہ زنک آکسائڈ آکسیجن کھو رہا ہے، اس لیے اس کی تحویل ہو رہی ہے۔ جو اشیاء آکسیجن کو حاصل کرتے ہیں وہ تکسید شدہ یعنی آکسیڈائزڈ کہلاتے ہیں، اور جو اشیاء آکسیجن کھو دیتے ہیں وہ تحلیل شدہ یا ریڈیوزڈ کہلاتے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم تکسیدی تعاملات کے کئی اثرات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے تعقل، کروژن۔ آپ نے ضرور مشاہدہ کیا ہوگا کہ لوہے کے سامان جب نئے ہوتے ہیں تو چمکدار ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں کچھ وقت کے لیے یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے تو ان کے اوپر لال بھورے رنگ کی پرت جمع ہو جاتی ہے۔ یہ عمل عام طور پر لوہے میں زنگ لگنا کہلاتا ہے۔ کچھ دوسری دھاتیں بھی اس طرح سے خراب ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے تانبے اور چاندی کے اوپر جمع ہونے والی پرت پر غور کیا ہے؟ جب کوئی دھات اپنے آس پاس موجود اشیاء جیسے نمی، تیزاب وغیرہ کے ذریعے متاثر ہوتی ہے تو اسے زنگ لگنا کہتے ہیں، اور اس عمل کو تعقل یا کروژن کہتے ہیں۔ چاندی کے اوپر کالے رنگ کی پرت اور تانبے کے اوپر سبز رنگ کی پرت کا جمع ہونا تعقل کی دوسری مثالیں ہیں۔ تعقل کی وجہ سے کار کی باڈی، پل، لوہے کی ریلنگ، پانی کے جہاز اور دھات سے بنی تمام اشیاء، خاص کر لوہے سے بنی اشیاء خراب ہو جاتی ہیں۔ لوہے میں زنگ لگنا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ہر سال زنگ آلود لوہے کو بدلنے میں ایک بہت بڑی رقم خرچ کی جاتی ہے۔ تعقل یا کروژن کو رنگ لگا کر یا جستکاری سے روکا جا سکتا ہے۔ جستکاری ایک ایسا عمل ہے جس میں جست کی پتلی پرت کو دھات کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے، جس سے آکسیجن اس دھات کے ساتھ تعامل نہیں کر پاتی۔ تکسیدی تعامل کا ایک اور اثر یا ایفیکٹ تعفن یا بساند پن ہے، جسے انگریزی میں رینسیڈیٹی کہتے ہیں۔ تیل یا چربی کو ہوا میں لمبے وقفے تک کھلا رکھنے سے ان کی تکسید ہو جاتی ہے، جس سے ان کا ذائقہ اور بو تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ عمل تعفن یا بساند پن رینسیڈیٹی کہلاتا ہے۔ تعفن کو مندرجہ ذیل طریقوں سے روکا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، غذائی اشیاء میں تکسید کو روکنے والی اشیاء یعنی اینٹی آکسیڈنٹس ملا کر تعفن کو روکا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، غذا کو ہوا روک برتنوں میں یعنی ایئر ٹائٹ کنٹینرز میں رکھ کر جو ہوا کو غذا کے ساتھ ملنے سے ایک حد تک روکتے ہیں، ان کا بھی استعمال کر کے ہم تعفن کو روک سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ غذا کے پیکٹ میں نائٹروجن گیس بھر کر۔ اس طریقے کو عام طور پر چپس بنانے والی کمپنیاں استعمال کرتے ہیں۔ وہ چپس کے پیکٹس میں نائٹروجن گیس بھر دیتے ہیں۔ چونکہ نائٹروجن ایک غیر عامل گیس ہے، اس لیے چپس کی تکسید کو روکتی ہے۔ ایک اور طریقہ منجمد کرنا یا فریز کرنا ہے۔ غذائی اشیاء کو کم درجہ حرارت پر منجمد کر کے تکسید کے عمل کو دھیما کیا جاتا ہے۔ تو ان طریقوں سے تعفن یا بساند پن کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم نے اس ویڈیو میں کیمیائی تعاملات کی 5 قسموں کے متعلق پڑھا ہے، جو ہے اتحادی تعامل، کمبینیشن ری ایکشن، تحلیلی تعامل، ڈیکمپوزیشن ری ایکشن، ہٹاؤ تعامل، ڈسپلیسمنٹ ری ایکشن، دوہرا ہٹاؤ تعامل، ڈبل ڈسپلیسمنٹ ری ایکشن، تکسید، تحویل اور ریڈاکس تعاملات۔ اتحادی تعامل میں 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء مل کر واحد شے بناتے ہیں، مثلا ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اتحاد سے پانی کا بننا۔ تحلیلی تعامل میں واحد شے تحلیل ہو کر 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء بناتی ہے، مثلا پانی کی تحلیل سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کا بننا۔ ہٹاؤ تعامل میں ایک عنصر دوسرے عنصر کو اس کے مرکب سے ہٹا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے ہٹاؤ تعامل کہا جاتا ہے، مثلا لوہا کاپر سلفیٹ کے محلول سے کاپر کو ہٹا دیتا ہے۔
दोहरा हटाऊ तामुल में मुतामिल के दरमियान आयनों का तबादला होता है। मसलन सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का तामुल। दोहरे हटाऊ तामुल में रसूब यानी प्रेसिपिटेट भी बनते हैं। आखिरी किस्म जो थी तकसीद, तहवील और रेडॉक्स, इसमें तकसीद यानी ऑक्सीजन हासिल करना और हाइड्रोजन को खोना है, जबकि तहवील के माने ऑक्सीजन खोना और हाइड्रोजन हासिल करना है। अगर दोनों तामुल हों तो इसे रेडॉक्स तामुल कहते हैं। इन अक़साम के अलावा कीमियाई तामुलात को हरारत की बुनियाद पर और दो किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। वो हैं हरारत ज़ा तामुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन और हरारत खोर तामुल एंडोथर्मिक रिएक्शन। तामुलात जिनमें मुहसिलात के साथ साथ हरारत भी खारिज होती है, इन्हें हरारत ज़ा तामुलात कहते हैं। मसलन कुदरती गैस का जलना। जब कुदरती गैस यानी मीथेन CH4 ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और भाप के साथ हरारत भी खारिज होती है। इसकी एक और मिसाल तनफ़ुस है। तनफ़ुस के दौरान ग़िज़ा में मौजूद ग्लूकोज खुलियों में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मुत्तहद होकर तवानाई फराहम करता है। इस अमल के दौरान हरारत खारिज होती है, इसलिए ये भी एक हरारत ज़ा तामुल है। हरारत खोर तामुल एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो तामुलात जिनमें हरारत जज्ब हो जाती है, इन्हें हरारत खोर तामुल कहते हैं। इसकी मिसालें वही हैं जो हमने तहलीली तामुल में पढ़ी थी। मसलन कैल्शियम कार्बोनेट का गर्म होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तहवील होना। इस तामुल में कैल्शियम कार्बोनेट हरारत को जज्ब करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तहलील होता है। चूँकि इस तामुल में हरारत जज्ब होती है, इसलिए ये एक हरारत खोर तामुल कहलाता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कीमियाई तामुलात की मुख्तलिफ़ किस्मों के मुताल्लिक़ मालूम हुआ होगा। चलिए सीखे गए मालूमात की जांच के लिए एक क्विज़ खेलते हैं। अब स्क्रीन पर एक सवाल और इसके ऑप्शंस बताए जाएंगे। इसके बाद जवाब के लिए थोड़ा वक्फा दिया जाएगा। इस दौरान आपको जवाब बताना होगा, फिर इसका सही जवाब बताया जाएगा। सवाल नंबर 1, ऐसा तामुल जिसमें हरारत खारिज होती है क्या कहलाता है? और आपके ऑप्शन सही हरारत खोर तामुल, हरारत ज़ा तामुल या हटाऊ तामुल। इसका सही जवाब है हरारत ज़ा तामुल, यानी ऐसा तामुल जिसमें हरारत खारिज होती है हरारत ज़ा तामुल कहलाता है। सवाल नंबर 2, ऐसा तामुल जिसमें हरारत जज्ब होती है क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन सही हरारत खोर तामुल, हरारत ज़ा तामुल या हटाऊ तामुल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हरारत खोर तामुल, यानी ऐसा तामुल जिसमें हरारत जज्ब होती है हरारत खोर तामुल कहलाता है। सवाल नंबर 3, कौन से तामुल में दो या दो से ज़्यादा अशिया मिलकर वाहिद नई शय बनाते हैं? और आपके ऑप्शन सही ऑप्शन ए इत्तेहादी तामुल, ऑप्शन बी हटाऊ तामुल या ऑप्शन सी तहलीली तामुल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इत्तेहादी तामुल, यानी इत्तेहादी तामुल में दो या दो से ज़्यादा अशिया मिलकर वाहिद नई शय बनाते हैं। सवाल नंबर 4, कौन से तामुल में वाहिद शय तहलील होकर दो या दो से ज़्यादा अशिया बनाते हैं? और आपके ऑप्शन सही इत्तेहादी तामुल, हटाऊ तामुल या तहलीली तामुल। इसका सही जवाब है तहलीली तामुल, यानी तहलीली तामुल में वाहिद शय तहलील होकर दो या दो से ज़्यादा अशिया बनाते हैं। सवाल नंबर 5, इस तामुल को क्या कहा जाता है जिसमें कोई अंसर दूसरे अंसर को इसके मुरक्कब से हटा देता है? और आपके ऑप्शन सही इत्तेहादी तामुल, हटाऊ तामुल या तहलीली तामुल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हटाऊ तामुल, यानी हटाऊ तामुल में कोई एक अंसर दूसरे अंसर को इसके मुरक्कब से हटा देता है।
सवाल नंबर 6, कौन से तामुल में दो मुख्तलिफ एटमों के आयनों का तबादला होता है? और आपके ऑप्शन हैं तकसीद, तहवील या दोहरा हटाव तामुल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोहरा हटाव तामुल। यानी दोहरा हटाव तामुल में दो मुख्तलिफ एटमों के आयनों का तबादला या एक्सचेंज होता है। सवाल नंबर 7, वो अमल जिसमें कोई शय ऑक्सीजन को हासिल करती हो क्या कहलाता है? और आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए तकसीद ऑक्सीडेशन, तहवील या ऑप्शन सी दोहरा हटाव तामुल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तकसीद या ऑक्सीडेशन। वो अमल जिसमें कोई शय ऑक्सीजन को हासिल करती हो तकसीद कहलाता है। सवाल नंबर 8, वो अमल जिसमें कोई शय ऑक्सीजन को खो देती है क्या कहलाता है? और आपके ऑप्शन हैं तकसीद, तहवील या दोहरा हटाव तामुल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तहवील। यानी तहवील में कोई शय ऑक्सीजन को खो देती है। सवाल नंबर 9, लोहे का जंग लगना दर्जे झैल में किसकी मिसाल है? ऑप्शन ए ताकुल या करोजन, ऑप्शन बी बिसानपन रैंसिडिटी, ऑप्शन सी रसूबी तामुल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ताकुल या करोजन। यानी लोहे का जंग लगना ताकुल की एक मिसाल है। सवाल नंबर 10, लंबे अरसे तक रखी तेल वाली ग़िज़ा में बू पैदा होना क्या कहलाता है? और आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ताकुल, ऑप्शन बी बिसानपन या ऑप्शन सी रसूबी तामुल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बिसानपन। यानी लंबे अरसे तक रखी हुई तेल या चर्बी वाली ग़िज़ा में बू पैदा हो जाती है। इस अमल को बिसानपन कहा जाता है। सवाल नंबर 11, चिप्स के पैकेट में ज़्यादातर कौन सी गैस भरी होती है? और आपके ऑप्शन हैं ऑक्सीजन, मीथेन या नाइट्रोजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। यानी चिप्स के पैकेट में ज़्यादातर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और ज़्यादा मालूमात के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।